یہ تو میری بیٹی لگتی ہی نہیں ہے۔ ابا کے اس جملے نے اسے اندر تک توڑ دیا۔ اسے لگا وہ دنیا کی سب سے بری لڑکی ہے، اور یہ خیال ہر گزرتے دن کے ساتھ پختہ ہوتا چلا گیا۔ دل میں پلنے والے درد کب انسان کو مضبوط بننے دیتے ہیں، یہ تو بس کھوکھلا ہی کرتے ہیں۔ 4 سال کی تھی وہ جب اس سے 12 سال بڑے کزن اشر نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ اس کو برا نہیں لگا، کچھ صرف عجیب لگا، اس بڑے کزن کا خود کو چھونا، اور جس کو وہ بھائی بولتی تھی۔ ابا بہت سخت تھے، اماں کو بہت دفعہ مار کھاتے دیکھا اور خود بھی کھائی۔ ڈر دل میں پنجے گاڑے ہوئے تھا۔ عمر اپنے سال بڑھاتی گئی اور ساتھ ہی اس کے اندر کی لڑکی کی پاک دامنی پہ داغ لگتے گئے۔ انکار کرنے پہ دھمکی دی گئی کہ تمہارے ابا کو بتا دوں گا تم غلط لڑکی ہو۔ پھر سے ڈر کے چپ سادھ لی جاتی کہ ابا کے سامنے تو سانس بھی آہستہ چلتی تھی، اور اس کو پتہ نہیں کیوں زندگی پیاری تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ابا اس سے پیار نہیں کرتے تھے، ابا بس سخت مزاج اور شکی تھے، اور وہ یہی سمجھتی تھی کہ اس کی بات کا کبھی یقین نہیں کیا جائے گا، اور غلطی صرف اس کی ہے۔ سب کو اس کزن پہ یقین تھا، اگر یقین کے قابل کوئی نہیں لگتی تھی تو وہ 10 سال کی پہنچی ہوئی لڑکی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میٹرک کے امتحان میں اس کے چچا فوت ہو گئے۔ چچا کے جنازے پر سب کا جانا ہوا۔ ادھر وہ اس لڑکی سے ملی جو اشر کی کافی اچھی دوست نہیں، وہ دوستی کا رشتہ تو پاک ہوتا ہے، مگر ان کا تعلق بہت گندا تھا۔ نازش کافی حد تک لڑکوں میں دلچسپی رکھنے والی لڑکی تھی، اور اس کی وجہ سے اماں ابا میں بھی لڑائی ہوئی، کیونکہ اماں کو لگ رہا تھا کہ وہ ابا کے بہت آگے پیچھے پھر رہی ہے، اور ابا کے اکیلے ہوتے ہوئے وہ ابا کے پاس کیوں گئی۔ وہ اس سب سے انجان، بس نئی سہیلیاں بنانے میں گم تھی۔ رسم کے مطابق 40 دن تک چچا کے گھر قرآن خوانی رہی، ان کے صدقے دیے جاتے رہے، اور پڑاؤ چچا کے گھر ہی رہا، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ جب نازش نے اس کو بتایا کہ وہ اشر کی گرل فرینڈ ہے تو اس کو نازش کے ساتھ ہمدردی ہونے لگی، اور اسی ہمدردی میں اس نے اشر کے اپنے ساتھ زور زبردستی کے تعلق کے بارے میں بتا کے اس کو خبردار کرنے کی کوشش کی، یہ جانے بغیر کہ اشر اور نازش ایک ہی کماش کے دو انسان ہیں۔ چھٹیاں ختم ہو گئیں اور وہ اپنے گھر واپس چلے گئے۔